السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اڑپی سے ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ کرونا بیماری میں مبتلا ہو کر مرنا بری موت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل علم میں سے کسی نے بھی اس مرض میں مبتلا ہو کر مرنے کو بری موت سے تعبیر نہیں کیا ہے، بلکہ اہل علم کے مابین اس مسئلے میں اختلاف ہے کیا اس بیماری میں مبتلا ہو کر مرنے کو شہادت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے یا نہیں ہے۔ اہل علم کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کرونا بیماری میں مرنا شہادت ہے۔ انہوں نے طاعون پر پلگ کی بیماری پر قیاس کیا ہے، اس لیے کہ دونوں وبا ہونے میں مشترک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون اور پلگ کی بیماری سے متعلق فرمایا وَمَن مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، یقیناً جو طاعون پلگ کی بیماری میں وفات پاتا ہے وہ شہید ہے۔ دوسری طرف بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں گرچہ کرونا اور طاعون وبا ہونے میں مشترک ہیں، لیکن کرونا کا حکم طاعون کا حکم نہیں ہے۔ اس مرض میں مرنے کو شہادت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ طاعون سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وبا مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگی، کرونا یہ وبا مکہ مدینہ میں داخل ہو چکی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے اہل علم کے مابین اختلاف ہے، یہ شہادت ہے کہ نہیں ہے، کسی نے اس کو بری موت سے تعبیر نہیں کیا ہے۔ ویسے بندے مومن کے لیے کسی بھی مرض میں کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو کر مرنا اس کے لیے رحمت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ طاعون ہی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعون کان عذابا یبعثہ اللہ علی من یشاء، یقیناً پلگ طاعون کی بیماری ایک عذاب ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے، لیکن اللہ نے اس وبا کو فجعلہ اللہ رحمۃ للمؤمنین، مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اور عام بیماریوں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذی من مرض وما سواہ الا حط اللہ بہ سیئاتہ، کوئی بھی مسلمان کسی بھی تکلیف میں بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح درخت اپنے پتوں کو گرا دیتی ہیں۔ بخار سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصب الحمى، بخار کو گالی نہ دو فإنها تذهب خطايا ابن آدم، یہ ابن آدم کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یقیناً بیماریاں یہ بندے مومن کے لیے رحمت ہے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا اجل له العقوبۃ فی الدنیا، جب اللہ کسی بھی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں جلد ہی دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا دے دیتے ہیں، جب اللہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے گناہ کی سزا کو روک لیتا ہے، قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پوری سزا دیتا ہے۔ تو غرض بیماریاں بندے مومن کے لیے رحمت ہیں، کافر کے لیے عذاب ہیں۔ بقیہ لوگوں کا جنازے کی نماز میں شرکت نہ کرنا، اس کو بنیاد بنا کر کے اس کی موت کو بری موت سے تعبیر کرنا درست نہیں ہے۔ اگر لوگ کسی کی جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے لوگ گنہگار ہوں گے، اور اللہ کی مغفرت کے حصول کا ایک ذریعہ صرف جنازے کی صلاۃ ہی نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کو جنازے کی صلاۃ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا ہو تو شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے آپ اس کی خبر پر جا کر کے آپ اس کی جنازے کی صلاۃ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک عورت جو مسجد نبوی کی خدمت کیا کرتی تھی، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیے بغیر دفن کر دیا، آپ خبر پر گئے، جنازے کی نماز پڑھی، آپ نے فرمایا خبر تاریک تھی، اللہ نے منور کر دیا۔ اور نجاشی کا حبشہ کا بادشاہ جب نجاشی وفات پا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے غائبانہ جنازے کی صلاۃ آپ نے ادا کی۔ اگر ایسا ہو جائے تو آپ غائبانہ اس کی جنازے کی نماز ادا کریں، اگر کوئی مسلمان اس کی جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، اگر ایسا موقع ہے تو غائبانہ جنازے کی نماز ادا کریں۔ یقیناً شریعت میں اس کی گنجائش ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر کے لوگوں کی غلطی کو بنیاد بنا کر کے اس کو بری موت سے تعبیر کرنا یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرا و بارک فیکم۔